اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، بہت ساری ایسے واقعات اس کی زندگی میں سرزد ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ سبق دے کے جاتے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ درس دے کے جاتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر یہ درس ہے، اس حادثے کے اندر یہ درس ہے۔ اور بعض اوقات ایسا کانٹینٹ، ایسا لٹریچر یا ایسی کتاب انسان کی زندگی میں آتی ہے کہ جس کے بعد انسان کو وہ چیز، وہ کتاب، وہ لٹریچر، وہ کانٹینٹ پڑھنے کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ میں مثال سے واضح کروں گا۔ دیکھیں، ایک موبائل انسان لیتا ہے، جب وہ پن پیک ہوتا ہے، ڈبہ پیک ہوتا ہے، تو جب وہ اس کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک چیز نکلتی ہے وہ خود موبائل جو کمپنی نے بنایا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر چارجر ہوتا ہے، ایک اس کے اندر پن ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، سم کو انجیکٹ کرتا ہے یا ایجیکٹ کرتا ہے۔ ایک اور چیز اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، اس کو کیٹلاگ کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ۔ اس کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی وقت مشکل پیش آ جائے، آپ کو موبائل آپریٹ نہیں کرنا آتا، آپ کو موبائل چلانا نہیں آتا، آپ کو موبائل کا کوئی فنکشن نہیں آتا، تو اس صورت میں کیا کرتا ہے انسان کو چاہیے، اس صورت میں آپ کیا کریں، اس کیٹلاگ کو اوپن کریں اور اپنی مشکل کو حل کریں۔ ایک چھوٹی سی مشین کو چلانے کے لیے انسان نے بھی ایک کیٹلاگ بنائی ہے تاکہ مشکل کے وقت وہ کیا کرے، اس کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر اپنی مشکل کو برطرف کر سکے۔ خداوند متعال نے بھی انسانی جو ڈھانچہ ہے اس مشین کو بنایا ہے، اور بہت ہی پیچیدہ مشین ہے جس کا تصور کرنا انسان کے لیے انتہائی سخت ہے، اور جس کے بارے میں خود مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اس اپنے نفس کو پہچان لیا، اس مشین کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب اس مشین کو چلانے کے لیے بھی آیا خدا نے چارجر تو ہمیں دیے ہیں، وہ پن تو دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر انجیکٹ کر لیں کچھ اور ایجیکٹ کر لیں۔ آیا کوئی کیٹلاگ بھی ہمارے لیے خداوند متعال نے دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہ کیٹلاگ قرآن کی شکل میں ہے، وہ کیٹلاگ کلام خدا کی شکل میں ہے، وہ کیٹلاگ کلام معصومین کی شکل میں ہے کہ انسان اس کلام سے کیا کرے، استفادہ کر کے اپنے آپ کو مشکلات سے دور کر لے۔ اب وہ کیٹلاگ جو خداوند متعال نے انسان کے لیے نازل کی ہے قرآن کی شکل میں، اس میں ایک موضوع بہت بہترین ہے۔ وہ موضوع کون سا ہے؟ منافقین کا۔ وہ موضوع کون سا ہے؟ وہ موضوع ہے ان لوگوں کا کہ جن کی شکلوں پہ تو کچھ اور لکھا ہوتا ہے لیکن ان کا باطن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ موضوع کون سا ہے کہ جو بظاہر تو مومن ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ موضوع کون سا ہے؟ جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ موضوع کون سا ہے؟ وہ موضوع یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو، اس کے منتخب کردہ نمائندوں کو مانتے تو ہیں ظاہراً، لیکن باطناً وہ کسی شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کسی دشمن خدا کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس موضوع کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، جن میں سے ایک مقام خود سورہ منافقون ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان صفات کے بارے میں کہ خداوند متعال نے قرآن کے اندر جن کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے، یہ جو مخلوق ہے منافقین کی، ان کی خصوصیات کون کون سی ہیں، اور ان کو پہچان کر انسان نے ان سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر دیکھنا ہے کہ آیا یہ خصوصیات آپ کی ذات کے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کی ذات کے اندر ہیں تو ان خصوصیات کو باہر نکالنا ہے۔ پہلی خصوصیت کون سی ہے؟ آشکار جھوٹ بولنا،
کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ خود خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ منافقین کی دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، ہر بات پہ قسم کھا لیں گے، خدا کی قسم ایسا ہے، خدا کی قسم ایسا ہے، خدا کی قسم ایسا ہے، جبکہ وہ سب کچھ جھوٹ ہوگا۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اس چیز کے بارے میں بیان کریں گے، اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ حقیقت کو درک کرنے سے آری ہے یہ مخلوق، یعنی منافقین حقیقت کو درک کرنے سے آری ہے۔ لا یفقہون یعنی فہم و ادراک نہیں ہے ان کے اندر، ان کا ظاہر بہت اچھا ہے اور وہ چرب زبانی کرتے ہیں، یعنی بولنے نہیں دیتے کسی کو، ہر بات پہ اس کا یہ جواب ہے، 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 چرب زبان ہے، ظاہری طور پر آراستہ چرب زبان ہے۔ جامعہ کے اندر، معاشرے کے اندر بےہودگی اور انحراف پھیلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اپنے معاشرے کے اندر بےہودگی پھیلائیں گے، اپنے معاشرے کے اندر انحرافی چیزیں کریں گے اور اپنے معاشرے کے اندر حق کی نفی کریں گے، بدگمانی اور خوف و ہراس کو پھیلائیں گے، حق کی راہ سے دور ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں، اور حق کی راہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ولایت فقیہ کیا ہے، یہ تو شیعوں کا اپنا گڑا ہوا نظام ہے، کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، یہ مرجعیت کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ حرام ہے، نعوذ باللہ، یہ خود ساختہ نظام ہے، جبکہ خدا کا خود ساختہ نظام اور ہے۔ حق کی تضحیق اور حق کا مذاق، اور لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں، خود بھی حق سے دور ہیں، لوگوں کو بھی حق سے دور کرتے ہیں۔ اس مخلوق کا اگلا جو خداوند متعال نے قرآن میں ایک نشانی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگلی اس مخلوق کی یہ صفت ہے کہ اپنے علاوہ سب کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، یعنی ہر چیز کے مالک یہ ہیں اور باقی تمام ان کے غلام ہیں۔ خداوند متعال نے ان کی اگلی صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی عزیز سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، ہم سے بڑا کوئی مرجع نہیں، ہم سے بڑا کوئی محقق نہیں، ہم سے بڑا کوئی مناظر نہیں، ہم سے بڑا کوئی مدافع نہیں، لیکن دوسری طرف لوگوں کو ذلیل نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جب ان تمام صفات کا مالک انسان معاشرے میں آئے تو پھر اس کو فقط اور فقط وہ چیز حق نظر آتی ہے کہ جس کے اوپر وہ خود عمل پیرا ہے، جس کے اوپر دوسرے عمل پیرا ہیں، ولو وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کو باطل پہ نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی ولایت فقیہ کا قائل نہیں اور دوسرے اس چیز کے قائل ہیں اور دلائل سے اور ادلہ سے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ معصومین کے فرامین کے برخلاف ہے، یا پھر یہ کہ یہ تشیع کا نظام ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی انہوں نے اپنا نظام زندگی چلانے کے لیے یہ نکالا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس کا معصومین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے۔ اور دیکھیں جب اس طرح کا طبقہ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، پھر اس کو ہر چیز اسلامی نظر آتی ہے، چونکہ وہ اس چیز کا قائل ہے۔ مثلا اگر وہ کمیونزم کا قائل ہے تو اس کو وہ کمیونزم اسلامی نظر آئے گی، وہ اپنے علاوہ سارے کافر ہیں۔ اگر وہ کیپٹلزم کا قائل ہے تو اس کو کیپٹلزم میں اسلام نظر آئے گا، نجات نظر آئے گی۔ اگر وہ کمیونزم کا قائل ہے تو اسی کے اندر کیا ہے، اس کو کمیونزم میں بھی اسلام نظر آئے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اگر وہ سیکولرزم کا قائل ہے تو اس کو پھر سیکولرزم میں ہی اسلام نظر آئے گا۔ وہ یہ کہے گا اگر دوسرے یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں، سیکولرزم بھی اسلامی ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی بنیاد ہی الہاد کے اوپر ہے، اس کی بنیاد ہی خدا کے رد کے اوپر ہے، اس کی بنیاد ہی غیر خدا کے اوپر ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں،
آپ کو ہر طرف کیا نظر آئے گا؟ مثلا کوئی پلمبر، کوئی انجینئر، کوئی سینیٹری ورکر، کوئی سینیٹری انجینئر اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے سیکولرزم اسلامی ہے۔ اور بندہ خدا پہلے سیکولرزم کی تعریف تو سمجھو، سیکولرزم کہتے کس کو ہیں، سیکولرزم کے بانی کون ہیں، اور ان بانیوں کا تھوڑا سا اگر مطالعہ وسیع کرنا ہو آپ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے احوال پڑھیں، وہ کون سی بدبخت اور کن کن فساد میں مبتلا تھے کہ جنہوں نے آج مغربی معاشرے کو بنایا ہے۔ ان کے حالات زندگی پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بےہودہ ترین بندے تھے، خدا کی مخلوق تھی کہ جنہوں نے ان نظریات کو بنایا اور پروموٹ کیا، اور آج پورا مغرب اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اور بعض وہ افراد نام نہاد اسلامی اسکالر جن کو اسلام کے علاوہ ہر چیز کا علم ہے، چونکہ ہر چیز کا علم ہے، التقاط کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دے کر کیا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں یہ بھی اسلامی ہے، یہ بھی اسلامی ہے، یہ بھی اسلامی ہے، یہ بھی اسلامی ہے، ہر چیز ان کے لیے اسلامی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ چند چیزیں ہیں، کہ یہ چند خصوصیات ہیں، ان کو دیکھیں کہ کون کون سے افراد ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کون کون سے افراد ان میں مبتلا ہیں، اور آپ کو حیرانگی ہوگی سب سے زیادہ متاثر ان خصوصیات کا طبقہ وہ اسلامی طبقہ ہے، دینی طبقہ ہے، کہ جن کو اپنے علاوہ کوئی بھی حق پہ نظر نہیں آتا۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے، خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔